الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھ۔ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً تو بڑا بخشنہار اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی اور گھاٹی میں لا کر کے بسایا ہے تیرے محترم اور باعزت گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بنیں۔ اے میرے رب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر بجا لائیں۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اس اللہ رب العالمین کے لیے جو معبود برحق ہے، جو ہر قسم کی عبادت، دعا و مناجات، نذر و نیاز اور قربانیوں کے لائق ہے۔ وہ آسمان و زمین کا اکیلا اور تنہا پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی انتظام چلانے والا ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کے ارادے اور فیصلے کو نہ تو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ کوئی ٹال سکتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر،
خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج قربانی کا تیسرا دن ہے اور تشریق کا دوسرا دن ہے۔ تشریق کے ایام 13 ذی الحجہ تک ہے، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے سارے دن یعنی تینوں دن ذبح اور قربانی کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع و پیروی میں مسلمان پوری دنیا میں 3 دن سے جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں اور جس کا آخری دن کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی کا کیا پیغام ہے، اس کو مختصراً عید الاضحیٰ کے خطبے میں پیش کیا گیا تھا۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کریں گے، جو دعائیں قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی دعا سب سے زیادہ قرآن کریم میں آئی ہوئی ہے۔ دعا سے ہم سب کا رب خوش ہوتا ہے، مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مانگتے رہنا چاہیے، اس سے کبھی نیراش و نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس سے کبھی آس نہیں توڑنا چاہیے۔ کیا مانگیں، کیسے مانگیں، یہ بھی قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ ساری باتوں کا جائزہ ایک خطبے میں نہیں لے سکتے۔ ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ کریں گے جن دعاؤں میں ہمارے لیے آج کل بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ جن دعاؤں کا اہتمام ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شہر مکہ کی امن و شانتی کے لیے دعا کیا، اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ دی، جس سے دنیا کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی خوشحالی کے لیے اور انسان کی بہتر زندگی کے لیے دنیا کا امن و امان اور شانتی ضروری ہے۔ بغیر امن و امان اور شانتی کے اللہ کی عبادت بھی نہیں ہو پاتی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ جو انسانی امن و امان اور شانتی کو بھنگ کرتے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں، چاہے وہ حکمرانوں کا طبقہ ہو یا عوام کا طبقہ ہو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے اور بتوں کی عبادت و بندگی سے بچائے رکھنا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مرد مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک توحید پرست کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے،
وہ خود اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی فکر کرے وہ ہے عقیدہ توحید کی حفاظت، کیونکہ جب تک توحید خالص اور صاف ستھری اور بے آمیز نہیں ہوگی اس وقت تک عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور اس وقت تک نجات کی امید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی، وطن اور خیش و اقارب اور اپنی زمین و جائیداد کی قربانی پیش کی اور سب سے دستبردار ہو گئے صرف اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنے کی خاطر۔ اور جب قوم نے اور آپ کے گھر والوں نے آپ کو دیس نکالا دیا تو یہ کہتے ہوئے وہ نکل گئے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں رب کے نام پر وطن کو اور تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں، وہ مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ مصر ہوتے ہوئے ملک شام اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے، حالات بدلتے گئے، مکہ آئے جہاں پر ابھی انسانی آبادی بھی نہیں تھی، جہاں پر ابھی شرک کا امکان نہیں تھا۔ شرک تو عراق میں تھا، بت پرستی عراق میں تھی جہاں کے ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے۔ آپ کا آبائی وطن عراق اس وقت شرک و بت پرستی کا بڑا اڈا اور مرکز تھا۔ جو خطرہ انہوں نے کوسوں دور دیکھا تھا، اس خطرے سے بچاؤ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنی اولاد کے بچاؤ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں سرزمین مکہ میں آ کر، جہاں ابھی شرک نہیں تھا، جہاں ابھی انسانی آبادی نہیں تھی۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جس عقیدے کی فکر کرنی چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے۔ آج مسلمان صاف ستھری توحید کو بھول رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع و پیروی میں جانور کی قربانی دینے والے مسلمانوں، توحید کو سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس توحید کی فکر کی اس توحید کی فکر کرو اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اس عقیدے کو ہر حال میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک رکھو اور صاف رکھو۔ مکہ المکرمہ میں جب انسانی آبادی قائم ہوئی تو عمرو بن لحی نامی جو شخص تھا وہ باہر سے جا کر کے بت پرستی اور بتوں کو لے کر کے آیا اور مکہ المکرمہ میں اس نے اس کو رائج دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس خطرے کو برسہ برس پہلے اور مکے سے سینکڑوں میل دور دیکھا تھا، اس خطرے سے بچاؤ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھ۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں کی عبادت نے اور ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ دینا اور عقیدہ توحید کی حفاظت کی فکر نہ کرنا
عقیدہ توحید اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نہ سکھانا، یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر گھر میں اس بات کا انتظام ہونا چاہیے کہ توحید کا درس ہو، کیونکہ بغیر عقیدہ توحید کے نہ تو عبادت قبول ہوگی کوئی، نہ ہی انسانیت کی نجات ممکن ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس کے بعد انہوں نے جس چیز کی دعا کی یا امت مسلمہ کو جس بات کی دعوت دی عقیدہ توحید کے بعد، وہ دائمی عبادت، وہ عبادت جو تمام نبیوں کی شریعت کا حصہ رہی ہے، وہ عبادت جس عبادت کے بغیر دوسری عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزے ہوں یا حج بیت اللہ ہو یا جانور کی قربانی ہو یا انسانی خدمت ہو، ساری عبادتیں ادھوری رہتی ہیں۔ اس عبادت کی دعوت دی اور دعا کی، اور وہ ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی، جب آپ نے اپنے شیر خوار اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بوڑھی بیوی ہاجرہ کو سرزمین مکہ میں لا کر کے بسایا، یہ دعا کرتے ہوئے بسایا تھا میرے بھائی اور دوستو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی اولاد کو اس وادی میں، اس سرزمین پر اور اس جنگل میں لا کر کے بسایا ہے جو کھیتی کے لائق نہیں، جہاں سبزہ نہیں، جہاں ہریالی نہیں، جہاں پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں، تیرے باعزت گھر کے پاس۔ تھوڑا سبق سیکھیے گا مسلمانوں، اپنی اولاد کو بسایا ہے جہاں زندگی گزارنے کے اسباب اور سادھن نہیں ہیں، لیکن تیرا محترم گھر وہاں پر ہے، اس سرزمین میں تیرا باعزت گھر ہے اس سرزمین پر۔ آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اگر کسی مسلم کو نواز دیتا ہے، دنیا کی خوشحالی عطا کرتا ہے، اعلیٰ تعلیم کا موقع مل جاتا ہے، تو پھر مسلم محلے میں مسجد سے قریب رہنا پسند نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں یہاں ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی، مسلم محلوں کی تہذیب اچھی نہیں ہے، مسلم محلوں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ یہ شکایت کسی حد تک درست ہے۔ سب سے زیادہ آوارگی، سب سے زیادہ بے راہ روی مسلمانوں کے محلے میں مسلم نوجوانوں میں نظر آتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسجد سے دور جا کر کے ایسی جگہ بسنا اور اپنے آپ کو آباد کرنا جہاں مسجد نہ ہو، جہاں نماز پڑھنے کا باجماعت نماز پڑھنے کا انتظام نہ ہو، جہاں اذان کے کلمات کان میں سننے کو نہیں ملتے ہو، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے خوشحال ملک کے تھے، عراق کے، اور جتنی جگہوں سے وہ گزر کر کے آئے تھے، جتنے ملکوں سے گزر کر کے آئے تھے، وہ سارے ممالک اور کنٹریز بڑے خوشحال تھے اس وقت، لیکن ایسی جگہ لا کر کے بسایا اپنی اولاد کو جہاں سبزہ نہیں، ہریالی نہیں، پیڑ پودے نہیں، گھاس پھوس نہیں، پینے کے پانی نہیں، جو زمین کھیتی کے لائق نہیں، لیکن وہاں کیا ہے؟ اللہ کا محترم گھر ہے۔ اب اللہ سے کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ سارے مسلمانوں کے لیے ابراہیم کی اس دعا میں اور ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز زندگی میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے ساتھ، اسماعیل کے ساتھ جو کیا، اس میں نصیحت اور سبق ہے اس دور میں میرے بھائی اور دوستو۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس جگہ اس لیے لا کر بسایا ہے تاکہ یہ نماز کے پابند رہیں، نماز کے
پابند رہیں میرے بھائیو اور دوستو۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز جس کی فکر ابراہیم کر رہے ہیں، جان خطرے میں ہے، کھانے کے لیے وہاں روزی میسر نہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو یہاں لا کر کے اس لیے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنیں۔ آج ہمارے لاڈلوں کی نماز کا کیا حال ہے میرے بھائی اور دوستو؟ ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بے مثال اور انمٹ قربانیاں پیش کی، ان میں سے جانور کی قربانی بھی ہے۔ اس قربانی سے ہم کتنا سبق سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اور دنوں میں نمازیوں کی تعداد تھوڑی زیادہ رہے گی، آج کل اور گھٹ گئی ہے۔ آج کل نمازیوں کی تعداد اور کم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ تہوار منا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے لا کر کے بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنیں۔ یہی دعا پھر اسی سورہ ابراہیم میں، یہ آیت نمبر 37 ہے، اور آیت نمبر 41 میں پھر یہی دعا کی کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل اور اسحاق نام کے بیٹے عطا کیے، تو اللہ رب العالمین کے شکریے میں انہوں نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق نامی بیٹا عطا کیا۔ پھر دعا کرنے لگے، شکریہ ادا کیا سب سے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اولاد دینے والا اللہ ہے میرے بھائی اور دوستو، اور اولاد سے محروم رکھنا بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے، اور سب کی اولاد کو صالح اور نیک بنائے۔ پھر دعا کرنے لگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ میرے پروردگار مجھ کو اور میرے پریوار کے لوگوں کو، میری فیملی کے لوگوں کو، میری ذریت اور آل و اولاد کو نماز قائم کرنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے بنا دے۔ روزی کی دعا انہوں نے بہت بعد میں مانگی، خوشحالی کی دعا بعد میں مانگی۔ پہلے عقیدہ توحید کی حفاظت، پھر نماز کی پابندی، اور فرمانے لگے ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار جس طرح سے تو نے ہماری ساری دعاؤں کو قبول کیا، بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، اس طرح سے میری اس دعا کو، درخواست کو بھی قبول فرما لے کہ میری اولاد نماز کے پابند رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی نماز کی پابندی کے بعد، روزی کے لیے، جس میں یہ سبق ہے اور یہ نصیحت ہے کہ روزی کے سلسلے میں اسباب روزی کے بجائے اس ذات پر بھروسہ کیا جائے، جائز تدبیریں اختیار کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد، جو ذات روزی دینے والی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کی زمین پر جتنی جیوت مخلوق ہے، لیونگ مخلوق ہے، اللہ کی زمین پر چلتی ہے، رینگتی ہے، ان ساری مخلوق کو روزی دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جس نے جان دیا ہے، جس نے روح دی ہے، اس نے اپنے ذمے کر لیا ہے کہ روزی دینا میرا کام ہے۔ تمہارا کام میری ذات پر توکل و بھروسہ کر کے میرے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرو، میری فرما برداری کرو، اور زائد تدبیریں اختیار کر کے محنت کرو، روزی ہم تمہیں دیں گے، روزی ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دی تھی، بڑی اچھی مثال دی، بڑا اچھا ادھارن ہے میرے بھائی اور دوستو۔ بار بار تذکرے میں وہ مثال آ جاتی ہے کہ اگر تم اللہ پر روزی کے سلسلے میں اس طرح سے بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح سے روزی دے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے اپنے ٹھکانوں اور اپنے گھونسلوں سے
صبح تڑکے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں تو وہ شکم سیر اور آسودہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے۔ محنت، جائز تدبیر، یہ اس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ روزی کے لیے، حلال روزی کے لیے محنت کرنا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ حرام سے بچتے ہوئے، دوسرے گناہوں سے بچتے ہوئے، یہ بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی کی تنگی سے بچائے، اور اللہ رب العالمین سب کو حلال روزی وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا کرے۔ تو کیا دعا کی؟ ربنا تہوی الیہم افئدۃ من الناس وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ میرے پروردگار یہاں بسنے والوں کی طرف، اس سنگلاخ وادی اور گھاٹی میں بسنے والی میری اولاد کی طرف لوگوں کے دلوں کو تو مائل کر دے۔ آج اس سرزمین کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے میرے بھائی اور دوستو، اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی حفاظت کے بعد اور نماز کی پابندی کی درخواست کرنے کے بعد، اس کے بعد روزی کی دعا کی۔ میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے نصیحتوں سے پر ہے۔ آج مسلمان توحید کو نہیں سمجھنے لگے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ عقیدہ توحید کی حفاظت کی فکر کرو میرے بھائی اور دوستو۔ کسی بھی صورت میں شرک اور شرکیہ کام ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کبھی کسی سے ہوا ہو تو مرنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی، اور خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، اور گھروں میں اس کا کیئر کریں میرے بھائی اور دوستو۔ ان دو چیزوں کے بغیر دوسری عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نماز اگر ادھوری اور ناقص ہوگی، سب سے پہلے کل قیامت کے دن جس چیز کا حساب لے گا اللہ رب العالمین، وہ نماز کا حساب لے گا۔ اگر نماز مکمل تو ساری عبادتیں مکمل، نماز ادھوری اور ناقص تو ساری عبادتیں ناقص اور ادھوری نکلیں گی۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں بدلاؤ لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، اور ہم وہی دعا کرتے ہیں جو ابراہیم نے کی تھی کہ یا الہ العالمین، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر اور عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ یا رب العالمین، ہم سب کو تو شرک سے، کفر سے، بدعات سے اور دوسرے تمام خرافات سے بیزار اور دور رکھ۔ یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا کسی بھی آزمائش سے دو چار ہیں، ان کو تو ان کی بیماری، پریشانی اور مشکل سے نجات دے۔ بیماروں کو تو شفائے کلی نصیب فرما، اور ہم سب کی حفاظت فرما بیماریوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے۔ یا رب العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اپنے ایک ایک گناہ کا تجھ سے اقرار کرتے ہیں، تو گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہم سب کے گناہ سے تو درگزر فرما دے، ہمارے ہر گناہ کو تو معاف فرما دے، اور ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، ہم سب پر فضل و کرم فرماتے ہوئے رحمت کی بارش برسا۔ یا رب العالمین، رحمت کی بارش برسا۔ یا الہ العالمین، رحمت کی بارش برسا۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ، تو ہم سب کو بارش کا پانی پلا۔ یا رب العالمین، ہم سب کو تو بارش کا پانی پلا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو تو بارش کا پانی پلا۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ، تو ہم سب پر مسلح دھار بارش برسا۔ یا الہ العالمین، ہم سب پر تو مسلح دھار بارش برسا۔ یا الہ العالمین، ہم سب پر آسمان کو تو برستا ہوا چھوڑ دے۔ اللہم ارسل السماء علینا مدرارا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مریئا مریعا، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر عاجل۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب پر تو خوشگوار، مزیدار اور فائدہ مند، جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو اور جلد برسنے والی ہو، ایسی بارش برسا۔ یا رب العالمین، ہم پر تو رحم فرما،
فضل فرما اور ہماری دعاؤں کو تو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔